قبر کی آواز۔ اس لیے قبر میں جانے کے لیے آپ کو خود ہی تیار کرنا ہے کہ تنہا مجھے جانا ہے، اس کے لیے ساری تیاریاں ابھی سے کرنی ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم کثرت کے ساتھ یعنی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو تو وہ تم کو اس حرکت سے باز رکھے گی۔ پھر فرمایا کہ قبر روزانہ یہ کہتی ہے کہ میں اجنبیت کا مکان ہوں، میں تنہائی کا مکان ہوں، میں مٹی کا مکان ہوں، میں کیڑوں کا مکان ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کے قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قبر روزانہ چیخ چیخ کر کہتی ہے، اے ابن آدم، تو نے مجھے کیسے بھلا دیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں تنہائی کا مکان ہوں، اجنبیت کا مکان ہوں، وحشت کا مکان ہوں، کیڑوں کا مکان ہوں اور تنگی کا مکان ہوں۔ اس تنہائی اور وحشت اور دہشت کے گھر میں اور کیڑوں مکوڑوں سانپوں بچھوؤں کے گھر میں ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے اور وہیں سونا ہے۔ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا پیش آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی اور ایک اس سے چھوٹا۔ جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میری قبر میں بھی آپ تشریف لائیں اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ وہ بڑا بھائی کہہ دے گا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، لیکن جو ہی تیرے جان نکل جائے گی پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ بھائی دیکھو، آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ کا ہمارا دوستانہ رہا، ہم میں پیار محبت رہی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے رہے۔ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائیں تاکہ وہاں بھی ساتھ ساتھ رہیں جیسا یہاں ساتھ ساتھ رہے۔ وہ کہے گا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں، جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، جان نکل جائے تو تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا اور اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ مایوس ہو کر تیسرے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہے گا کہ میں نے تجھے مارا پیٹا ہے، تجھ پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آ جا۔ تو یہ تیسرا بھائی کہے گا ہاں، جب تک روح میں تیری روح موجود ہے، دم میں دم موجود ہے، تب تک بھی میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو مر جائے گا تو نہلا دھلانے میں سب میں شریک رہوں گا، اور جب قبر میں تجھے دفن کیا جائے گا تو وہاں بھی تیرے ساتھ ساتھ آؤں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کر صحابہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا تم کو سمجھ میں آیا یہ 3 بھائی کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا پہلا بھائی، اس سے مال اور دولت مراد ہے۔ جب آدمی اس سے کہے گا کہ میرے ساتھ قبر میں چل، تو مال و دولت یہ کہے گی نہیں نہیں، میں تو تیرے ساتھ نہیں آ سکتی، ہاں جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیری ہوں، اور جان نکل گئی تو تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ روح نکلتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہڑپ کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ایسے واقعات بھی آج کل پیش آ رہے ہیں کہ ادھر روح قبض ہوئی اور ادھر مال کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ مجھے ملے، تو یہ بڑا بھائی مال ہے، اور فرمایا کہ دوسرے بھائی سے مراد اور اصل رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک قبر میں ان کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ وہ تیسرا چھوٹا بھائی کون ہے؟ فرمایا کہ تیسرے بھائی سے مراد اس کے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ ایک حدیث میں اسی مضمون کو اس طرح مختصر کر کے بیان فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ جاتی ہیں، ایک اسی کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل 3 جاتے ہیں۔ اہل و عیال اور عمل واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ الغرض قبر میں جب صرف اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے قبر کے حالات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اس لیے روزانہ تھوڑی دیر کے بعد موت کا مراقبہ کیا جائے۔ مراقبہ کس طرح کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ مراقبہ اس طرح کرو کہ 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ اور خیال کرو کہ میں مر گیا ہوں
میری روح نکل چکی ہے اور مجھے لٹایا گیا ہے۔ سارے رشتہ دار میرے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، ہنسنے والے ہنس رہے ہیں، میری موت پر خوشی منانے والے خوشی منا رہے ہیں۔ بہت سوں کو دکھ و درد ہو رہا ہے تو وہ چیخ پکار کر رہے ہیں اور پھر مجھے نہلانے کو لیے جا رہا ہے۔ میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، میرا جنازہ اٹھا کر لوگ مجھے قبرستان لے جا رہے ہیں، پھر مجھے تن دنا اندھیری قبر میں اتار کر واپس چلے جا رہے ہیں، پھر قبر میں سوال ہو رہا ہے، پھر اللہ کے حضور میں پیشی ہو رہی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ہاں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کا مراقبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ان چیزوں کا مراقبہ آدمی روزانہ کرے یا کم از کم 2-4 دن کے بعد کرتا رہے، مگر بہت سارے لوگ موت کا مراقبہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ موت کے مراقبے سے کیا ڈر ہے؟ اس سے موت کی فکر، موت کی یاد پیدا ہو جائے گی اور آدمی اپنے آپ کو سنبھالنے، بنانے اور سدھارنے میں آسانی محسوس کرے گا، اور انشاءاللہ آدمی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنی آخرت کی فکر و تیاری کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اس دنیا کے اندر برزخ کے حالات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، اور بعض جاہل کہتے ہیں کہ ہم نے بعض قبروں کو کھود کر دیکھا مگر کچھ نہ نکلا۔ لیکن بھائیو، جب اللہ دکھانا چاہتا ہے تب ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، جب اللہ دکھانا نہیں چاہتا آپ لاکھ کوشش کریں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ان چیزوں کا دکھانا اور نہ دکھانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، مگر ہم کو اللہ نہ دکھائے تو اس کا انکار کرنا درست نہیں، کیونکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ روئے زمین پر سچا کوئی نہیں، اور نہ ہی آئندہ کوئی ان سے زیادہ سچا انسان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہم کو خبر دی کہ قبر میں حالات پیش آتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، عذاب قبر بھی ہوتا ہے، ثواب قبر بھی ہوتا ہے، اچھے کے لیے اچھے معاملات ہوتے ہیں، بروں کے لیے برے معاملات ہوتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے انسان نے سچی روایت میں صحیح احادیث میں ہم کو بتائے دیا ہے تو اس پر یقین کرنا ہمارا فرض ہے، اور صرف اس بات پر ان باتوں کا جھٹلانا کہ ہم کو نظر نہیں آتا خلاف عقل ہے۔ آپ کیا کیا جھٹلائیں گے؟ آپ کو نظر نہیں آتا، خدا بھی تو نظر نہیں آتا، کیا خدا کو بھی جھٹلاؤ گے؟ جنت بھی تو نظر نہیں آتی، کیا جنت کا بھی انکار کرو گے؟ دوزخ بھی نظر نہیں آتی، کیا دوزخ کو بھی جھٹلاؤ گے؟ فرشتے بھی نظر نہیں آتے، کیا ان کا بھی انکار کرو گے؟ نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن ان سب کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ سے اس سلسلے میں مروی ہیں، توبہ ہر حال عذاب قبر ہو